اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو جریح جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ حضرت ابو جریح فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ آزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو، یہاں تک کہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات کرنا بھی نیکی ہے، نیکی میں داخل ہے۔ اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھا کرو، اگر اتنا اونچا نہ رکھ سکو تو کم سے کم ٹخنوں تک اونچا رکھا کرو۔ تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تمہیں کسی ایسی بات پر آر دلائے جو تم میں ہو اور وہ اسے جانتا ہو، تو اس کو کسی ایسی بات پر آر نہ دلانا جو اس میں ہو اور تم اسے جانتے ہو۔ اس صورت میں اس آر دلانے کا وبال اسی پر ہوگا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے ایمان میں رکھے اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نکالے، نجات دلائے، آپ کو مصیبتوں سے نجات دلائے۔ اگر کسی شخص کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دشمن سے نجات دلائے۔ اور مجھے بہت ساری ریکویسٹ آتی ہیں دعاؤں کے لیے کہ ہمارے لیے دعائیں کریں کہ ہم پریشان ہیں، تو میں روزانہ اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے، اپنے تمام سبسکرائبر اور ویورز کے لیے خصوصی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو بھی مسائل سے آپ دو چار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ اور اگر آپ لوگوں پہ قرض ہے تو اللہ تعالیٰ قرض سے نجات دلائے، انتظام کرے آپ کے لیے بہترین قرض کا۔ اور اگر کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے تو نوکری ان کو بہترین اللہ تعالیٰ نوکری سے نواز دے۔ اور اسٹوڈنٹس، جو میرے بہن بھائی اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے والدین ریکویسٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس خود ریکویسٹ کرتے ہیں دعاؤں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں امتحانات میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے۔ اور اگر کوئی انٹرویو دینے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کامیاب کرے، آمین۔ ریورس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ریورس میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا لازمی ہے، اس لیے آپ بیل آئیکن کو چیک کر لیجئے۔ جن لوگوں نے نیو سبسکرائب کیا ہے اور بیل آئیکن نہیں پریس کیا تو وہ بھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک لازمی پہنچے۔ اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگیں تو انہیں لائک بھی کیجئے اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے، اور میری حوصلہ افزائی بھی کیجئے، شکریہ۔ اور میری ویڈیو کا لنک ان لوگوں کو ضرور سینڈ کریں جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہو، تاکہ نیکی کے اس عمل میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہر مقصد کے لیے ہے، ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے ہے۔ آپ یہ عمل کسی بھی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، وہ مقصد آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کا کیا مقصد ہے اور آپ کس مقصد کے لیے وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے عمل کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، آپ ضرور کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کرنے سے کامیابی حاصل ہوگی۔ تو عمل میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز جب آپ ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، ان دونوں آیات کو آپ نے پڑھنا ہے 121 بار۔ 121 بار آپ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کیجئے، اور پھر درود شریف جتنی بار شروع میں پڑھا اتنی بار اینڈ پہ پڑھیں، اور دوبارہ دعا کرنا چاہیں تو دوبارہ دعا کر لیں، یا جیسے آپ کو آسانی ہو
دعا کر لیں اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو لازمی کامیابی حاصل ہوگی۔ اور یہ عمل جو ہے آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ 21 دن میں انشاءاللہ تعالی آپ کا جو مقصد ہوگا وہ لازمی پورا ہو جائے گا۔ عمل ایک بار میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 دونوں کو ملا کر 121 بار پڑھنا ہے، اور 21 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کریں گے، آپ کا مقصد اگر جائز ہوگا تو آپ کو لازمی اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو یا کوئی بھی وظیفہ ہو آپ نے یقین رکھ کر کرنا ہے۔ پھر آپ لوگ 2 دن عمل کرتے ہیں، 1 ہفتہ عمل کرتے ہیں، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، تو ایسا کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا بھی نہیں۔ اگر آپ یقین نہیں رکھیں گے تو کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یقین پسند ہے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھ کر کوئی عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لازمی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھ کے، اچھی امید رکھ کے، نیک امید رکھ کے، یقین رکھ کر عمل کیا کریں، اور 2 دن میں گھبرا نہ جایا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ عمل کرنا شروع کریں گے، یقین آپ کا پختہ ہوگا، تو آپ کو لازمی اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ویورز، میری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اور میں آپ سے کہتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور میرے نئے چینل پاورفل وظیفہ کو ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے نئے چینل پاورفل وظیفہ کو بھی ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ وہاں پر بھی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز تک آپ کی رسائی ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور میرے چینل کی بھی گروتھ ہو سکے۔ شکریہ۔ تو مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔